ہماری خاصیت صرف ایک ہی ہے کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جو بھی دھرم ہیں، ان کے بانی اور فاؤنڈر کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے MA0786 یوٹیوب چینل۔ آپ کا ہمارے MA0786 یوٹیوب چینل میں دل سے استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہوگا کہ ہمارے علماء اکرام مفتی سلمان اجہری صاحب بڑودرہ جیل میں ابھی موجود ہیں۔ مفتی سلمان اجہری صاحب کو دل سے چاہنے والے ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں، ان تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے علماء اکرام مفتی سلمان اجہری صاحب سے لیا ہوا انٹرویو جیل کے اندر سے آپ انہیں بھی ضرور سنیں کہ کیا کچھ احسان رضا مصباحی صاحب نے مفتی سلمان اجہری صاحب سے سوال کیا ہے اور مفتی سلمان اجہری صاحب نے جواب کس قدر دیا۔ تو آئیے ہم اور آپ اس انٹرویو میں ہوئی ساری باتوں کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سے اس تو بہت پہلی بار میں حضرت سے مل رہا ہوں بذریعے نیوز اسٹوڈیو اردو، تو بہت سارے سوالات ہیں، لیکن میں حضرت سے یہی کہوں گا کہ اس وقت مسلمانوں میں جو انتشاری کیفیت ہے، وہ چاہے پولیٹیکل ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، مذہبی اعتبار سے ہو، رنگ و نسل کے اعتبار سے ہو، تو کون سا ایسا مرکزی محور ہے جہاں جا کر کے لوگ متحد ہو سکتے ہیں، اور اس کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں کہ لوگ وہاں جا کر متحد ہو جائیں؟ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد۔ میں مشکور و ممنون ہوں آپ کا کہ آپ نے جو زحمت اٹھائی ہے اور جو کچھ بھی میرے متعلق حسن ظن رکھا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کے مطابق بنائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انتشار اور اختلاف کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں امت میں، یہ برسوں سے رہا ہے، اور اس امت کو ان تمام چیزوں سے جوجھنا پڑا ہے۔ لیکن پچھلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ اختلافات ہوتے تھے، لیکن اس کو ذاتیات پر نہیں لایا جاتا تھا۔ مسائل میں اختلاف ہونا اور ہے، فروعیات میں اختلاف ہونا اور ہے، لیکن ذاتیات میں اختلاف ہونا یہ مذموم ہے۔ آج مین بات یہی ہے کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جتنے بھی مسلمان بستے ہیں، ہماری خاصیت صرف ایک ہی ہے کہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جو بھی دھرم ہیں، ان کے بانی اور فاؤنڈر کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یعنی اختلاف ہے ان کے، اس میں وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو کہ ہمارا دھرم یا ہمارا دین فلاں شخصیت سے جوڑیں کہ فلاں سے جوڑیں۔ ان کے ہاں الگ الگ معاملات ہیں۔ صرف یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سب جا کر جمع ہوں گے۔ جی بے شک۔ اس لیے کہ ہمارے امت میں جتنے بھی فرقے ہوں، حضور پاک کی ذات پر جا کر سب کو جمع ہونا ہی ہے، سوائے قادیانیوں کے کہ وہ تو ختم نبوت کے منکر ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سارے بھٹکے، گمراہ ہوئے، اور بھی بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن سب اپنے آپ کو بتاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک، اہل سنت و جماعت کے لیے میں یہ میسیج دے رہا ہوں، میں اسی اتحاد کا قائل بھی ہوں کہ اہل سنت و جماعت اگر ٹکڑوں میں منتشر ہیں، مختلف ہیں، تو ان کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی کافی ہے، اس نام پر سب جمع ہو جائیں۔ دیکھیں آج دنیا جگا رہی ہے اسی نام پہ، آپ کو اسی نام پہ جگا رہی ہے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں پر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں ملک میں، آپ کے پیروں کو گالی نہیں دی جا رہی ہے،
آپ کی مسجدوں کو، آپ کی خانقاہوں کو گالیاں نہیں دی جا رہی، سیدھے ذات رسول کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا آپ کو سمجھنے کا موقع ہے کہ اب جو ہے تمام چیزیں اگر ہمارے درمیان کچھ بھی ہے چھوڑیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمارا رشتہ، ہماری ڈور بندھی ہوئی ہے، اسی پر آ جائیں۔ اختلافات ختم کرنے کا اور اپنے دل کو وسیع کرنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں سب اپنے آپس کی تمام چیزیں بھول سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ پریکٹیکلی بات ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو حبشہ کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کالے تھے، ہاں، اور دوسرے حضرت فارس سے حضرت سلمان، روم سے حضرت صہیب، اور کہاں کہاں سے سب آئے، جمع ہوئے، اور وہ سب سگے بھائیوں سے زیادہ عزیز ہوئے۔ بے شک بے شک۔ تو وہ کون سا دامن تھا اور کون سی چھاؤں تھی جس میں آ کر کے وہ برسوں پرانی اپنی جہالت یا اپنی دشمنیوں کو ختم کیے؟ وہ صرف دامن رسول ہے، وہ آج بھی ہے اور کل قیامت تک رہے گا۔ ہمارے لیے سب سے بہترین وہی ہے کہ عشق رسول میں ڈوب جاؤ، باقی سب چیزیں آپ بھول جائیں گے۔ آپ نے ایک آدمی کو نام دیا پاکھنڈی، اور کون ہے آپ نے سمجھ گیا ہوگا۔ تو اس طرح کی حرکتیں آئے دن لوگ کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ مہم آپ نے جو چھیڑی ہے، کہ جس اسٹیج سے آپ کا خطاب ہوتا ہے تو اس ٹاپک پر آپ لوگوں کو ضرور بیدار کرتے ہیں۔ یہ تو عوامی سطح پر بیداری ہوئی، اور کچھ اقدامات ہوتے ہیں انتظامی سطح پر، جیسے کہ پولیٹیکل لیڈران ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، یا پھر جو قانونی راستے کی طرف جو راستہ ہموار کرے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اس طرف آپ کی اب تک کتنی پیش قدمیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیے، بہت اچھی چیز آپ پوچھ رہے ہیں کہ صرف پروٹیسٹ کرنا یا عوامی بیداری لانا یہی سب کام نہیں ہے۔ لا کے میدان میں قانونی اعتبار سے اس پر بھی ہماری کوششیں جاری ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا کافی پہلے ہی، سال بھر گزر چکے، میں سپریم کورٹ کے لائر سے ملا تھا، اور ہم نے ایک پرستاؤ ان کے سامنے رکھا بھی کہ ایک ایسا بل بنایا جائے جو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بھی توہین کرے اس کی سزا مقرر کی جائے۔ آلریڈی جو ہے انڈیا میں کچھ قانون بنے ہوئے ہیں، 153 یا غالباً 295 یا ایسے اس آرٹیکلز ہیں جس میں کسی کو بھی اکسانا یا کسی کے خلاف بولنا دھارمک اعتبار سے، لیکن وہ آرٹیکلز اتنے ہلکے بنا دیے گئے ہیں کہ اس کے تحت کیس تو درج ہوتا ہے، لیکن آن دا اسپاٹ لوگ جو ہے نا بیل لے کے چلے جاتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تھوڑے دن کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو آسانی سے بیل ہوتی ہے۔ ہماری مانگ یہ تھی کہ کسی بھی دھرم کے مقدس، چاہے یہاں پر مسلمانوں کے نہیں، سارے لوگوں کے لیے، کہ ہمیں تو قرآن نے یہی کہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کو گالیاں مت دو، ورنہ وہ پلٹ کر کے تمہیں اللہ کو گالیاں دیں گے۔ ہمارے ہاں تو گالی کا مذہب ہے نہیں، ہاں، لیکن اب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میرا لہجہ سخت ہوتا ہے یا کسی کو ٹارگٹ کر کے میں بولتا ہوں تو یہ اسی وقت جب وہ کتے بھونکتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دفاع کریں گے، ہم ڈیفینس کریں گے۔ ہم نے تمہارے ماں باپ پہ حملہ تو نہیں کیا اور نہ ہی تمہارے مقدسات پہ کیا، ہاں، وہ فیلڈ چنتے تو وہ ایک الگ فیلڈ تھی، ہم تو ڈیفینس کے لیول پر آج بات کر رہے ہیں۔ رہی بات یہ جو ہے، ہم نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس قانون میں اتنی سختی ہو کہ سزا ہو، 10 سال کی سزا ہو جو بھی کرے، جو بھی ان مقدسات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے۔ تو اس سلسلے میں الحمدللہ پیش قدمی بھی ہوتی رہی، وکلا سے بات بھی ہوتی رہی، اور بھی کئی تنظیمیں اس میدان میں کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آخر میں چونکہ آپ بہت مصروف ہیں، آخری سوال پوچھوں گا حضرت۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس میرے خیال سے پیسے ہیں، بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن ان کے پاس اپنی آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، مثال کے طور پر میڈیا،
अपना कोई प्रिंट हाउस या ऐसी कोई चीज़ें, तो इस तरफ लोग कैसे पेशकदमी करें? क्या वजूहात हैं कि लोग इस तरफ पेशकदमी नहीं करते हैं, और क्या वो चीज़ें हैं जिसके ज़रिए जिसको अपनाएंगे हम तो ये तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकती है? जी, मैं देखिए, ये एहसास कमतरी वाला सवाल है। आपने पहले तो ये सवाल किया कि मुसलमानों के पास पैसे हैं जी, और बहुत सारी चीज़ें हैं और आप उसको अपना के अपना पैगाम दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। अभी आप बता रहे थे, आपके क्या है ये न्यूज़ टुडे उर्दू, जी, इसको 15 लाख 20 लाख ये तो लोग देख हमने रहे थे। अभी शुरू किया इस तो बार। आपके पास मतलब बहुत पैसे हैं? नहीं है, नॉर्मल है, उसके बावजूद आप 15-20 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं बात। तो दूसरे लोगों के पास भी ये ऑप्शन है ना। और रही बात, आपको कभी ये सोचना ही नहीं है कि हमारे चाहने से क्या होगा। हाँ, एक आदमी हो 2 आदमी हो, मैं आपको बताऊं, जब हमने उस पाखंडी के खिलाफ ऐलान किया था, वो एक मस्जिद में चंद नौजवान थे, 40-50 लोग होंगे, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस में हमने बयान नहीं किया था, वीडियो देखी थी। हाँ, तो अब वो जज्बा था। और उसके बाद हमने देखा, महीना भर नहीं गुजरा होगा कि हिंदुस्तान के हर इलाके में नहीं, बल्कि अमेरिका हो कि अफ्रीका हो, कहाँ ऑस्ट्रेलिया हो, कहाँ से पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे से लोगों के मैसेजेस, सब लोगों ने उसको सुना। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि पुकारना आपकी जिम्मेदारी है, पहुंचाना मेरे मौला की शान है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और आखिर में आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे AMA 0786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें, ताकि आने वाले हर रोज़ इस तरह की नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना।